السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، یہ ساحل ادیم صاحب ایک پاکستانی، مطلب کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں اور حقائق سے آگہی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں اپنا ساحل ادیم صاحب، دیکھیں یہ کس طرح دو ڈوگ الفاظ میں کھلے لفظوں میں یہ چیز قوم کو بتا رہے ہیں کہ جو اصل حکومت ہے وہ اسلام کی حکومت ہے، اور اسلام کی حکومت کے بغیر جو ہے نا کبھی بھی ہم لوگ کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور کتنی انہوں نے اچھی اور خوبصورت بات کی کہ جو دور حاضر میں علماء ہیں وہ یقیناً اگر حقائق کو جانتے ہیں، ان کے پاس صحیح معنوں میں اگر انہوں نے دین کی تعلیم حاصل لے رکھی ہے، تو پھر قوم کو وہ حقائق بتائیں اور بتائیں کہ یہ نظام جو ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ کافروں کا نظام ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے قوم کو تیار کریں اور قوم کو اسلام کی اصل شکل دکھائیں، اصل روح کے بارے میں بتلائیں۔ یہ جتنے بھی پارلیمنٹین جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے یہ اسلام دشمن ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر کون بتائے، کون سا حقائق بتائے، کھولے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا، پوچھیے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کارروائی کرتے؟ وہ کہیں گے بغاوت، نعوذ باللہ بغاوت، ہم کو خروج ہے، ہم کو جہنم کے کتے۔ یہ یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے۔ نواز شریف کو کرٹیسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جہنم کے کتے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے جہنم کے کتے، ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جہنم کے کتے ہو جاتے ہیں۔ Like literally this is what the kind of Islam that they're teaching us. حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چل رہا ہو، تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ دو ترکوں میں سے یہ والی ترک میں نے جان کے اٹھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث نبی علیہ السلام کا، اور ہم کامن سینس کی بات ہے، اسلام کا اصول بھی ہے، ورنہ کوئی بھی بندہ تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اکٹھا حبشی ہو تو تم کی اطاعت کرو گے۔ کامن سینس اسلام کا کرینہ ہی نہیں، نہ یہ نہج ہے، نہ امتزاج ہے، نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کروائے گا تو ہم کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لے کے چل رہا ہو۔ اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ ڈسکوالیفائی یا کوالیفائی کرنے کے پیرامیٹر پہ آ جاتا ہے، مگر اگر وہ آپ آدھی حدیث پڑھیں گے جو کہ سنا رہے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی حکمران آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، نعوذ باللہ، یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ تم پہ جو بھی قابض ہو جو اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ۔ اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹریگر کرتا ہے، بیسس آف غیرت کو۔ آپ خود سوچیں، کوئی بھی کچھ بھی کر دے میرے ساتھ تو میں اطاعت کروں گا صرف اس لیے کہ کیونکہ تو اس وقت حکمران ہے، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا، جس بندے کے ذہن میں بھی کیڑا آ رہا ہے اس کو بتا دو، عمر بن خطاب نے آخری خطبہ ہے کہ اگر تمہارا امیر جو کہ میں ہوں، اس وقت عمر بن خطاب تھے، کہ اگر میں دنیا کی طرف راغب ہوتا نظر آیا تو تم میری اطاعت کرو گے یا کوئی اور راستہ کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی۔ عمر بن خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دے کے جا رہا ہوں۔ سلمان فارسی نے کیا کہا تھا عمر خطاب کو؟ عمر خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو۔ سلمان فارسی نے کہا پہلے احتساب ہوگا۔ عمر خطاب نے احتساب دیا اپنا، پھر سلمان فارسی نے کہا آپ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں صرف اللہ کی غلامی ہے۔ یہ کہانی کسی اور کو سنانا، اب وہ غلط مسلمان سے پالا پڑ گیا۔ یہ جو سیکولر ہے نا، یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے سیکولر کیا، مدرسہ سیکولر ہے ہمارا۔ آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا، پوچھیے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کارروائی کرتے؟ وہ کہیں گے بغاوت، نعوذ باللہ بغاوت، ہم کو خروج ہے، ہم کو جہنم کے کتے۔ یہ یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے۔ نواز شریف کو کرٹیسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جہنم کے کتے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے جہنم کے کتے، ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جہنم کے کتے ہو جاتے ہیں۔ Like literally this is what the kind of Islam that they're teaching us.